شان مسٹک ٹیرو. یہ ویکلی ریڈنگز ہیں اور 1 اپریل سے نیا ہفتہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اس دوران ہم دیکھیں گے ارتھ سائن ٹورس ورگو کیپریکون ان کے لیے کیا سچویشن رہے گی. یہ 7 کارڈ اسپریڈ ہوتا ہے ہفتے کے ہر دن کے لیے ایک کارڈ. آپ اس کو ڈیلی ریڈنگ کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جنرل ریڈنگ ہے, سو ہو سکتا ہے کہ فلی آپ سے ریزونیٹ نہ کرے کیونکہ ایکوریسی جو ہے وہ بہرحال پرسنل ریڈنگ کے اندر ہے. تو جتنا ریزونیٹ کرتا ہے وہ لے لیں اور باقی کو بس جانے دیں. سٹارٹ کرتے ہیں ہم ٹورس لوگوں کے لیے. دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. منڈے کا دن 9 آف پینٹیکلز. اچھا جی, ابھی تک جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں یہ 4th ریڈنگ ہے اور 4th ریڈنگ میں سب سے پہلا کارڈ جو ہے وہ 9 آف پینٹیکلز ہے. اس کی ایک ریزن جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ریڈنگ جو ہے میں 1 کو کے حساب سے کنڈکٹ کر رہی ہوں, مطلب 1 اپریل کے حساب سے. تو 8 کو ایکلپس ہے اور یہ اس ایکلپس کے اثرات ہو سکتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو بہت تنہا اکیلا اور اداس محسوس کر رہے ہیں کیونکہ لونر ایکلپس جو تھا وہ کچھ اس قسم کی انرجی لیے ہوئے تھے جہاں پہ لوگوں کی سیپریشنز اور ناراضگیاں جو ہیں وہ کافی زیادہ ہوئی ہیں. اوکے جی, ٹیوزڈے والا دن, اچھا منڈے کا دن جو ہے 9 آف پینٹیکلز کے ساتھ آپ سنگل پرسن کے طور پہ نظر آ رہے ہیں, اکیلے ہیں, لائف نے آپ کو اچھی چیزیں دی ہیں بٹ سٹل ریلیشن شپ کے معاملے میں آپ تھوڑا لیگ کر رہے ہیں. ٹیوزڈے کا کارڈ جو ہے وہ ایس آف وانڈز کا کارڈ ہے. کچھ نئی شروعات آپ کی طرف آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ کچھ کر رہے ہیں, کچھ قدرت کی طرف سے کچھ معاملات آپ کے لیے اس قسم کے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن میں گروتھ کا فیکٹر جو ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہے. اس کے بعد ہینگ مین کا کارڈ ہے. آپ شاید فوری طور پہ فیصلہ نہ کر پائیں اور وینسڈے کا دن جو ہے آپ چیزوں کو ذرا دیکھنے کی, سوچنے کی, کھنگالنے کی, اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی فیصلہ نہیں کیا اس بات کا جواب کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے, کوئی فیصلہ نہیں کیا. سم ہاؤ آپ اسٹک نظر آ رہے ہیں. یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ آپ تھوڑا ڈرے ہوئے ہوں کہ اس پرسن کا پتہ نہیں کیا ٹیمپرامنٹ ہے یا انٹینشن کیا ہے. سو یو آر ٹرائنگ ٹو سی تھنگس فرام ادر پرسپیکٹیوز ایز ویل, اور چیزیں جو ہیں وہ بہرحال تھوڑی اسٹک نظر آ رہی ہیں یہاں پہ وینسڈے تک. تھرسڈے کو البتہ پھر کمیونیکیشن جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے 8 آف وانڈز کے ساتھ, اور کافی زیادہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. چیزوں کو اوپنلی سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے, ایموشنز کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے, اس ڈسٹنس کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے جو شاید آپ دونوں کے درمیان میں ہے, میٹافوریکلی یا فزیکلی. تو بہرحال کافی زیادہ بات چیت جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے فردر کلیئرٹی جو ہے وہ آپ کو فرائیڈے کو ملے گی, اور اس پرسن کی کیا انٹینشن ہے, یہ زندگی میں کیا چاہ رہے ہیں, آپ سے کیا چاہ رہے ہیں, زندگی سے کیا چاہ رہے ہیں, کیسے چیزوں کو چلانا چاہ رہے ہیں, یہ ساری کمیونیکیشن جو ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور آہستہ آہستہ فرائیڈے تک آپ کا مائنڈ جو ہے اس حوالے سے جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائے گا بالکل. اور پھر ڈیتھ کا کارڈ ہے. کچھ سرٹن چیزیں جو ہیں لائف کے اندر اینڈ ہو رہی ہیں. ظاہری بات ہے یہ اینڈنگ اسی لیے ہوتی ہے تاکہ نئی چیزوں کے لیے اسپیس کریٹ کی جا سکے. تو کچھ اینڈنگ ہو رہی ہے تاکہ اس کے بعد کچھ نئی بگننگز آ سکیں. اور پھر کنگ آف وانڈز کا کارڈ ہے. یہ وہ پرسن ہو سکتا ہے جو کہ جس نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے, کوئی فائر سائن ہو سکتا ہے. ایسا بھی خاص طور پہ یہ وہ پرسن, مطلب یہ کنگ آف وانڈز جو ہے یہ وہ پرسن ہو سکتا ہے جس نے آپ سے رابطہ کیا ہے اگر آپ خود ایک مڈل ایج کے پرسن ہیں, میل اور فیمیل. ہو سکتا ہے کہ آپ آلریڈی میرڈ ہیں یا بچے ہیں آپ کے, سنگل ہو چکے ہیں, یا جس طرح سے بھی. سو اٹس ناٹ اباؤٹ دوز پیپل جو کہ بہت زیادہ ینگ ہیں. کنگ آف وانڈز بھی جو ہے ایک میچور انرجی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ ٹورس لوگوں کے لیے ہے. آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ سائن ہے میرے پاس ورگو. تو دیکھتے ہیں کہ 1 اپریل سے جو سچویشن ہے وہ کیا ہے ورگو لوگوں کے لیے. 2 آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے. آپ اپنی جگہ پہ کچھ کنفیوژن کا شکار ہیں, چیزوں کو مینیج کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوں جہاں پہ ایک طرف ٹریڈیشن ہو اور ایک طرف ماڈرنزم ہو. اب آپ نے ان دونوں کو کیسے بیلنس کرنا ہے, اس طرح کی کوئی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے. کچھ چیزوں پہ آپ کا پیشن ہے, کچھ جو ہے لائف کی ریالٹی ہے. اب ان دونوں کو کیسے لے کے چلنا ہے یہ آپ سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
چلیں جی، ابھی تک سب جگہ پہ 9 آف پینٹیکلز آ رہا تھا، تو یہاں پر بھی 9 آف پینٹیکلز آ گیا ہے. البتہ ٹیوزڈے کے لیے ہے. چیزوں کو بیلنس کرنے کی جہاں تک کوشش ہے وہ چیز آپ کے لیے کافی زیادہ فروٹفل ثابت ہو رہی ہے. ارننگ پوائنٹ آف ویو سے آپ اچھے نظر آ رہے ہیں یا لائف سٹیبل نظر آ رہی ہے، اور یہ سٹیبلٹی جو ہے یہ آپ کو کافی زیادہ فری ٹائم دے رہی ہے چیزوں کو انجوائے کرنے کا، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا. اوکے، وینسڈے کو ٹاور کا کارڈ ہے. کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بس ایک کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں آپ نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ہوگی، یا آپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ ایسے ہوگی. یہ کوئی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، یہ کوئی ریویلیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی انکشاف ہوا ہے، کسی بات کا پتہ چلا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، کچھ مشین خراب ہو گئی ہے، فون خراب ہو گیا، کچھ بھی اس طرح کی بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ ہو. کوئی نیا آئیڈیا جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے. شاید یہ پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے یہ آئیڈیا، لیکن پہلے سب کانشیسلی تھا اور اب یہ آپ کے کانشیس مائنڈ میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا یہ آئیڈیا اب ریفائن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلے جو بھی بات آپ کے ذہن میں تھی، اب یہ آئیڈیا جو ہے وہ ریفائن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تھرسڈے والے دن. اس لحاظ سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ کلیئر ہیں. آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں. فرائیڈے والے دن آپ یہ بات سوچ رہے ہیں، ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، فورسی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ چیزوں کو بڑا لاجیکلی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ذہنی لحاظ سے کہ کچھ کام کیسے ہوگا، کوئی بھی کام کیسے ہوگا. اس میں کوئی ایموشنز نہیں انوالو، کوئی چیزیں ایسی انوالو نہیں ہیں. نیکسٹ کارڈ جو ہے وہ میرے پاس 10 آف سورڈز کا کارڈ ہے. ملٹیپل تھاٹس ہیں آپ کے پاس جو کہ آپ کے ذہن میں ہیں. کچھ جو ہے وہ موسٹلی نگیٹیو ہے، کچھ نگیٹیو تھنکنگ یہاں پہ نظر آ رہی ہے. حالانکہ کوئین کی انرجی جو ہے وہ آپ کو کلیئرٹی دیتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو تھاٹس آپ کے مائنڈ میں ہیں یہ آپ کو یا یہ وہ آئیڈیاز ہیں جو کہ آپ کو لیڈ کر رہے ہیں لائف میں آگے بڑھنے کے حوالے سے، اور آپ نے جو زندگی میں سیکھا ہے، جو سمجھا ہے، ٹھیک ہے، اس کی روشنی میں کوئی نہ کوئی نتیجے بھی آپ نکال رہے ہیں، اور وہ نتیجے جو ہیں وہ یہاں پہ اپلائی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پھر 8 آف کپس ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ان 2 دنوں میں کوئی بات ڈیسائیڈ کی ہے. ایس آف وانڈس ہے یہاں پہ تھرسڈے والے دن، اور پھر فرائیڈے کو کوئین آف سورڈز. یہ 2 دنوں میں مل کے آپ نے کوئی بات ڈیسائیڈ کی ہے، جس کے بعد آپ نے زندگی میں کسی خاص ڈائریکشن میں آگے بڑھنے کے بارے میں سوچا ہے، اور آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا بھی شروع کر دیا ہے. چلیں جی، یہ تھی ریڈنگ جو کہ ورگو لوگوں کے لیے تھی. آگے بڑھیں گے، اور نیکسٹ سائن ہے میرے پاس کیپریکون. سو دیکھتے ہیں کہ کیپریکون لوگوں کے لیے کیا معاملات ہیں. ریڈنگ کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. یہ تمام ریڈنگز جو ہیں یہ جنرل ہوتی ہیں. پرسنل ریڈنگ کے لیے آپ مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 4 آف کپس کے ساتھ ریڈنگ اوپن ہو رہی ہے. لائف میں کچھ ایسی سچویشن ہے جہاں پہ جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو دیا کچھ اور جا رہا ہے. یہ جاب کے حوالے سے کوئی آفر ہو سکتی ہے، یہ ریلیشن شپ کے حوالے سے ہو سکتا ہے. مثلاً اگر آپ کوئی کمیٹیڈ ریلیشن شپ چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو صرف ایک دوستی کا فیکٹر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس تعلق کے اندر. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ جاب چاہ رہے ہوں لیکن کوئی مطلب ٹیمپریری قسم کا کام جو ہے وہ آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اینڈ یو آر ناٹ ویری ہیپی ود دا ہول سچویشن. آپ چیزوں کو ایبزارب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ان کے کیا پازیٹیو ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں، کیا مجھے یہ سٹارٹ لینا چاہیے، کیا مجھے خود سے کوئی کام کرنا چاہیے، کیا یہ سب باتیں جو ہیں وہ آپ کے یہاں پہ ذہن میں رہیں گی. لیکن یہ بہرحال بات ہے کہ آپ چیزوں کو بہت باریک بینی سے، بہت مائنیوٹلی ان کو غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کوئی فیصلہ کیا جا سکے. اور فیصلے کا کارڈ جو ہے وہ یہاں پہ وینسڈے والے دن کے لیے ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے واضح چوائسیز ہیں جن میں سے کچھ ایک آپ کو چوز کرنا ہے، اور آپ یقیناً کچھ ایسا چوز کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ کو آپ کے موجودہ حالات میں سے باہر نکالے اور آپ کے سامنے جو ہے ایک کوئی نئی اپرچونٹیز جو ہے وہ اوپن کرے.
جو کرنٹ سچویشن جس کے اندر آپ ہیں وہ آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ ہیپننگ نہیں ہے. یو آر ناٹ ہیپی ود دا ہول تھنگ. جو بھی آپ کے ارد گرد ہو رہا ہے, جو بھی انوائرمنٹ ہے, گھر ہے یا کام کا انوائرمنٹ ہے, یو آر ناٹ لکنگ ویری ہیپی ود آل دوز تھنگس. اور آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چینج کرنا چاہ رہے ہیں, موو آن کرنا چاہ رہے ہیں, چیزیں جو ہیں وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن فوری طور پہ شاید یہ نہ کیا جا سکے. نائٹ آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے, یو آر ریڈی ٹو ٹیک سم ایکشن, لیکن بینگ این ارتھ سائن آپ اتنے پریکٹیکل ہیں کہ جب تک آپ کو یہ کنفرم نہیں ہو جائے گا کہ آپ کا اگلا قدم جو ہے وہ سکسیس کی طرف ہے, تب تک آپ وہ اسٹیپ نہیں لیں گے. سو یہی وجہ ہے کہ ایک طرف آپ جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن درمیان میں پھر رک رہے ہیں, بالکل بیبی اسٹیپ لے رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے ہیں آپ اس چینج کی طرف جو کہ آپ اپنی زندگی میں لانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ججمنٹ کا کارڈ ہے. اس کے بعد ججمنٹ کا کارڈ ایک یونیورس کی طرف سے ایک بالکل اوپن اعلان ہوتا ہے کہ بھائی جو ہونا تھا ہو گیا ہے, اب چینج جو ہے وہ ایمیننٹ ہے, انیویٹیبل ہے, اور یہ ہو کر ہی رہے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بات پتہ چلے, کوئی انفارمیشن ایسی ملے, کوئی کسی کے حوالے سے کچھ بات ایسی پتہ چلے جو صورتحال کے اندر تبدیلی میں لانے کا باعث بنے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات آپ کو پتہ چلے جو کہ کچھ اس قسم کا سچویشن کے اندر چینج لے کر آئے جس کے بعد آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ پاورفل محسوس کر رہے ہیں. میجیشین کا کارڈ ہے یہاں پہ. یو آر ریڈی ٹو ٹاک اینی تھنگ ود اینی ون یا ود دا کنسرن پرسن. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کے معاملات ہیں آپ ان کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کے پاس یقیناً کچھ نہ کچھ ایسے لاجک موجود ہیں جو کہ آپ کے مائنڈ کو فردر جو ہے وہ کلیئر کر دیں گے. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ارتھ سائنس کے لیے تھی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.